نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آپ سب دوستوں کو دیکھ کر اور آپ کے کہتے ہیں کہ ہر انسان کی موجودگی کا اپنا ایک احساس ہوتا ہے، اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ جس طرح درخت ہوتے ہیں، بیری کا درخت بھی ہے، ببول کا بھی ہے، شیشم کا بھی ہے اور بے شمار درخت، نیم کا بھی ہے۔ اگر آپ شیشم کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھیں گے ایک احساس آپ کو ملے گا، ببول کی چھاؤں میں بیٹھیں گے وہ ایک الگ احساس ہوگا۔ کبھی آپ یہاں تو پنجاب کے ہمارے بھائی اکثر زراعت پیشہ ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، اس کے درخت کی چھاؤں کا احساس مختلف ہوتا ہے۔ نیم کے درخت کے چھاؤں تلے اگر ہم بیٹھیں تو اس کی چھاؤں کا ایک منفرد احساس ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے درخت، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر فرما دیے، اور جو اس خطۂ زمین پر، اس زمین پر جس طرح انسان حق رکھتے ہیں، اسی طرح یہ درخت بھی اس زمین میں ہمارے حصہ دار ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا، باپ اس کی اولادیں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ ان سب کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی چیز دے گا بھی تو بیٹوں کو بھی دے گا، بیٹیوں کو بھی دے گا۔ اگر اللہ ہر ایک کے والدین کو خوش رکھے، وہ رخصت ہوتا ہے تو جو اس کا ترکہ ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یعنی وہ سارے اس کے جو اولاد ہے وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو اس زمین کی جو ایک خوبصورت تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، جو انسان ذات کو اس میں خلیفہ بنا کر، نائب بنا کر بھیجا ہے، ہم اس پورے زمین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم خادم ہیں۔ اس زمین کے اس پورے نظام میں اور بہت ساری چیزیں، چونکہ اس وقت درخت کا ذکر آ رہا تھا، تو وہ بھی باقاعدہ حصہ دار ہیں، ہم ان کو بے دخل نہیں کر سکتے۔ اگر بے دخل کریں گے تو یہ ہمارا نقصان ہوگا۔ کائنات کا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اصول اور اپنے طریقے کے مطابق اس کائنات کو چلاتا ہے۔ ہر چیز کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ چیونٹی کی بھی اہمیت ہے تو وہاں ہاتھی کی بھی اہمیت ہے۔ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھی چونکہ بہت بڑا ہے تو وہ زیادہ عام ہے اور چیونٹی کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے۔ تو دوستو، ہر درخت کی چھاؤں کا اپنا احساس ہوتا ہے۔ اتنے پیارے پیارے دوست یہاں آئے ہیں تو ہر دوست اپنے ساتھ اپنی ایک الگ سی خوشبو لے کر آیا ہے، اپنا الگ سے احساس لے کر آیا ہے۔ جب آپ کی قربت میں عاجز بیٹھا ہے اور مجھے آپ نے اس نمایاں جگہ پر بٹھایا ہے اور عاجز آپ سب کو دیکھ رہا ہے، تو میرے دل میں ایک اچھا احساس پیدا ہو رہا ہے، ایک مسرت محسوس ہو رہی ہے، ایک سکون محسوس ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ کی شخصیت، آپ کے اندر میں ایک خوشبو ہے، ایک محبت ہے، ایک پیار اور احساس ہے۔ اس وجہ سے تو جو آپ محبتوں کے پھول لے کر آئے ہیں، ایک پیار بھرا احساس لے کر آئے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ایسے قیمتی لمحات آج کی مصروف زندگی میں کہاں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ السلام تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا موقع ملے کہ دوست ہوں ہمارے
وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محفل، یہ لمحے، یہ چند گھڑیاں، یہ جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے اس ساری چیزوں سے بڑھ کر یہ ایک چند لمحے ہمارے لیے قیمتی ہو جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی کہاں کہاں نہیں پہنچتی۔ تو یہ خوشبو، یہ محبت، یہ احساس آپ کی شناخت ہونی چاہیے۔ کوئی ایک دوست ہے نا، اپنا ایک خاص عطر لگاتا ہے، پرفیوم لگاتا ہے، تو وہ خوشبو، وہ پرفیوم اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ دوست آتا ہے دروازے پر تو پہلے ہی خوشبو کا جھونکا اندر آ جاتا ہے، اور ہم اس کی خوشبو سے چوں واقف ہوتے ہیں تو بھائی پہلے سے ہی ہمارا دل، ہمارا دماغ بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، حالانکہ ابھی انہوں نے چہرہ دکھایا بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک عطر کی خوشبو ہوئی، یہ ہماری خوشبو نہیں ہے، یہ عطر کا کمال ہے۔ آج اس بات کر رہا ہے آپ کی خوشبو کا، آپ کے اندر جو ایک محبت بھرا احساس ہے، آج اس کی بات کر رہا ہے۔ جہاں بھی ہم بیٹھیں تو جو بھی ہمارے آس پاس ہوں ان کو قرار مل جائے، ان کو سکون مل جائے۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، محبت ہوگی، مرشد کامل کی نسبت ہوگی، تو خود بخود وہ لوگ جن کے اندر ذرا سا بھی حسن ذوق ہے، پہچان ہے، وہ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ وہ کہیں گے آپ آئے ہیں، وہ بولیں یا نہ بولیں، لیکن ان کا دل بولے گا۔ آپ اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ روحانی سلسلہ ہے، تو یہ روح کا روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو اس تعلق کو ہم جسمانی رابطے سے، تعلق سے مماثلت نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے زمان اور مکان کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ بھئی وہ میرے قریب آ کر بیٹھے، میرے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھے تو پھر اس کو میری قربت کا احساس ملے گا۔ دوستو، میرے بھائیوں، ہمارا سلسلہ نقشبندی ہے، یہ روحانیت سے لبریز ہے۔ بھلے جسمانی طور پر ہم دور بھی ہیں لیکن روح ہمارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو زیر عمل لانے کی کوشش کریں، تو پھر یہ جسمانی دوری بھی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے، پیش کی مبارک ہو آپ کو۔ اس بابرکت مہینے میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، جو رمضان المبارک کا احترام ہے اس کو ہم سر انجام دیں، ہم روزے رکھیں۔ وہ لوگ جن کو عذر ہے شرعی طور پر، ڈاکٹروں نے ان کو ہدایت دی ہے کہ آپ روزے رکھنے کے بجائے کفارہ دیں، تو وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، تو وہ ان میڈیکل سائنس کی روشنی میں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ شریعت میں گنجائش ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے بجائے آپ ڈاکٹر کی ہدایات کو نظر میں رکھیں۔ ویسے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، اور روزے بھی اس طرح رکھنے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقویٰ سے، محبت سے، قربت سے ہمارے وہ دل لبریز ہو جائیں۔ صرف بھوک اور پیاس کاٹنے کا نام روزہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ انسان کے اندر کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ کل بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ماشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم روزے بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ دوستوں کو عرض کی گئی ہے کہ ایک چھوٹا سا بنیادی ضروری تعلیم کا ایک نصاب تشکیل دیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد وہ مختصر سا جامع بنیادی ضروری مسائل پر مشتمل وہ نصاب ہم دوستوں تک پہنچے گا، اور ہم اس کو پڑھ کر اس سے مستفید ہوں گے، اور ہم اس کو یاد کریں گے تاکہ ہماری عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یا اور جو فرائض ہیں وہ صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکیں۔ ویسے تو آپ سب کو علم ہوگا، لیکن اس بنیاد پر کہ شاید کسی دوست کو ضرورت ہو تو وہ اس سے استفادہ کر سکے، بلکہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہر برانچ میں وہ نصاب موجود ہو، ہر برانچ کا جو ممبر ہے وہ اس کو اچھی طرح پڑھے، بلکہ اگر چھوٹے چھوٹے اس کے ٹیسٹ بھی رکھے جائیں تاکہ ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر سکیں۔ اور ہمیں کسی مفتی بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو
بنیادی ضروری تعلیم حاصل کرنی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہمیں اس کے علاوہ جو کام کرنا ہے وہ اپنے قلب پر اور اپنے روح پر کام کرنا ہے۔ وہ محنت جو ہم کہیں اور صرف کریں وہ یہاں پر صرف کرنی ہے کہ تاکہ دل کا صحن ایسا صاف ہو جائے، ایسا ایک خرابیوں سے اور اتنا جو بھی اس میں ہم نے چیزیں پال رکھی ہیں ان سے پاک ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عرش بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہمیں دل میں نظر آئے۔ تو یہ رمضان میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی اور ہم کریں گے، علم بھی حاصل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ ذکر و مراقبہ سے مستفید ہوں گے۔ اور ساتھ میں آپ نے روحانی طلبہ جماعت کے دوستوں نے بھی رپورٹ پیش کی، جماعت اصلاح المسلمین کے دوستوں نے بھی رپورٹ پیش کی، جمعیت علماء کی بھی ملاقات ہوئی۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو جماعت کا پیغام ہے وہ ساری یہ تنظیم کے عہدیداران اپنے اپنے حلقے میں اس کو بڑھائیں۔ جیسے رمضان کے مہینے میں علماء اس معاملے میں ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو اور مختصر ہو اور جامع ہو، زیادہ لمبا بھی نہ ہو کہ لوگ تھک جائیں، مختصر ہو، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے دوست قرآن مجید کی صورتیں یاد کریں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے دوست تجوید قرأت سیکھیں، قرآن مجید کی صحیح تلاوت، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے شوق اور ذوق پر اس کا انحصار ہے۔ اور مثالی برانچز کی بات ہو رہی تھی تو بتایا گیا کہ کسی حد تک مثالی برانچز کا قیام عمل میں آیا ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ مثالی برانچز کی جو خصوصیات ہیں وہ کتنی 7 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، جو بھی ہیں وہ ان کو آپ ترتیب دے کر اور وہ نمبر وائز لکھ دیں۔ ہر برانچ والے کو پتہ ہے کہ یہ 6، 7 یا 8 جتنی بھی خصوصیات ہیں جو خاص کام ہیں، اگر ہماری برانچ میں موجود ہوں گے تو یہ برانچ مثالی بن جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام کریں، ہمارے بچے قرآن مجید پڑھیں اور وہاں باقاعدہ مراقبہ ہو، وہاں پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہو، وہاں بنیادی طور پر جو ضروری کتابیں ہیں ایک جس سے استفادہ ہم کر سکیں وہ موجود ہوں۔ وہاں جس طرح بھی ہمارے نوجوان جانے جانا بتا رہے تھے کہ ہم دوستوں کا میڈیکل جو ایک ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ کے وہ ہم کرتے ہیں، یہ جو بھی ایکوپمنٹس ہیں 2 یا 3 بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے موجود ہوں۔ اور ویسے بھی ہم سب احباب آپس میں یہ وعدہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم روزانہ واک کریں گے۔ ہم سب نے وعدہ کیا ہوا ہے 40 منٹ کی واک کریں گے، اور واک بھی ایسے ڈھیلے ڈھالے انداز میں نہیں، اتنی رفتار سے کہ ہمارا جسم گرم ہو جائے، تھوڑی مشقت کا عنصر اس میں شامل ہو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں، اور مثالی برانچز سے وفود بھی نکلیں، 2 یا 3 دوستوں کے وفود نئے علاقوں میں تشریف لے جائیں، وہاں یہ پیغام جو ہے طریقہ عالیہ کا پہنچائیں۔ خلفائے کرام سے گزارش ہے کہ آپ اپنی محنت کو بڑھائیں، نئے نئے علاقوں میں پہنچیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بہترین موقع عطا کیا ہے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ہنر کو، اپنی خوبیوں کو اتنا بہترین طریقے سے استعمال کریں کہ نئے نئے لوگ جماعت کے اندر راغب ہوں، داخل ہوں، متوجہ ہوں اور وہ مستفید ہوں۔ جس طرح ہم یہ عرض ابھی دوست بتا رہا تھا کہ یہ ہم لمبا سفر کرنے جا رہے ہیں، اس میں جاری ہے ہمارا سفر، اور اس سفر میں انشاءاللہ ہم سب اکٹھے رہیں گے، اور یہ طلب اور جستجو ہماری قائم رہے گی۔ کوئی سرسوں پر ہاتھ کے تلوے پر سرسوں اگانے والی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ ایک پروسیس ہے، ایک سفر ہے جس کا بنیادی نقطہ ہے طلب، کہ مجھے چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت، مجھے چاہیے علم، مجھے چاہیے سلامتی، خدمت، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو یہ سفر ہمارا
جاری رہے گا، اور اس سفر کے کرتے کرتے اگر ہم مر بھی گئے نا تو ہم پہنچے ہوئے لکھیں گے، کہلوائیں گے، ہم پہنچے ہوئے کہلوائیں گے۔ تو اس لیے یہ جستجو، یہ محبت، یہ جوش دل میں رکھ کر اپنا سفر جاری رکھیں۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں تو فارغ ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں۔ بھائی آپ، ہمارے مشائخ نے کہا ایک سفر در وطن، 7 شرائط نقش بند حضرت عبدالخالق غشتوانی نے بتائے ہیں، اس میں ایک ہے سفر در وطن، یعنی بیٹھا ہوا ہے اپنے وطن میں، گھر میں، لیکن اس کا سفر جاری ہے۔ وہ جسمانی سفر نہیں ہے، روحانی سفر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، قربت کی طرف، اس کے حضور کی طرف، اس کا ہر قدم، ہر روز ایک نیا قدم آگے ہوتا ہے۔ تو یہ وطن میں بیٹھے ہوئے، آپ سوئے ہوئے بھی ہیں، آپ کا سفر روحانی جاری ہے، اگر آپ کا تعلق مرشد کامل سے جڑا ہوا ہے۔ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہماری نکیل ہے۔ جس طرح اونٹوں کا قافلہ ہوتا ہے، اس اونٹوں کے قافلے میں بڑے قیمتی مہنگے مہنگے اونٹ بھی ہوتے ہیں، ان پر بڑی قیمتی چیزیں لادی گئی ہوتی تھیں۔ ہو سکتا ہے ان پر ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، یا اور کوئی قیمتی چیزیں ہوں۔ کسی پر اناج ہوتا ہے، وہ قافلے نکلتے تھے، کسی پر اناج ہوتا ہے، کسی پر کپڑے ہوتے ہیں، کسی پر جو ہے وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اب لمبا قافلہ ہے، سینکڑوں اونٹ ہیں، لیکن جو شتربان ہے نا، وہ سب سے پیچھے والے اونٹ پر نظر رکھتا ہے۔ جو کمزور سا اونٹ پیچھے آ رہا ہے، وہ چونکہ اس قافلے میں باندھا گیا ہے تو وہ بھی پہنچے، اس کو اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم جسمانی طور پر کمزور بھی ہیں، یقین رکھیں کہ مرشد کامل کی نظر ہم پر زیادہ ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر ہم مسکین اور غریب ہیں، یقین رکھیں کہ مرشد کامل کی نظر ہم پر زیادہ ہے، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں نکیل ہے، اور اس کا کمال ہی یہ ہے کہ جو ناکارہ ہے، جو کمزور ہے، اس کو منزل پر پہنچائے۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ فکر اور یہ سوچ ہمارے ذہن میں نہ آئے کہ ہم نظر کرم سے دور ہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہماری محبت اور ہمارا تعلق، اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ جو ایک قافلہ چل رہا ہے، ہم اس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ سفر جاری ہے۔ کیا یہ سفر جاری رکھنے کی ہمارے اندر اگر امنگ ہے تو پھر یہ بڑا خوبصورت سفر ہے، حسین سفر ہے، کیونکہ ہمارے جو شتربان ہیں نا، وہ بڑے کمال والے ہیں، بڑے عظمت والے ہیں، اور انہوں نے یہ سارے راستے دیکھے ہوئے ہیں، اور راستوں کی جو اونچ نیچ ہے اس سے بھی واقف ہیں۔ جو اس راستے کے دائیں بائیں چور اچک کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی وہ سمجھتے ہیں، اور ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس صبر بھی ہے، ان کے پاس حوصلہ بھی ہے، اور منزل ان کے دل و دماغ میں موجود ہے۔ جب اس طرح کے قافلے میں ہم جڑ چکے ہیں تو پھر ہمیں کیا فکر؟ چغم دیوار امت را چو باشد چوت و پشتی باں، چغم از موج بہرا را چو باشد نوح کشتی باں۔ جب کشتی کا ملاح نوح علیہ السلام ہو تو کشتی میں بیٹھنے والوں کو پھر کیا فکر ہے؟ حالانکہ پانی کی کیا بلندی تھی، قرآن مجید فرماتا ہے کہ آسمانوں کو چھو رہا تھا پانی، لیکن نوح کی کشتی جا رہی تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی جا رہی تھی، اور اس میں بیٹھنے والے پرسکون تھے، جانور بھی تھے تو وہ بھی پرسکون تھے۔ تو دوستو، آپ اور ہم اس چیز پر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ دربار پر جو آوے جلدی مراد پاوے، دربار پر جو آوے جلدی مراد پاوے، منہ موڑ کر جو جاوے تو رستہ دراز ہے۔ کسی کو جانا ہے، کوئی زبردستی ہے نہیں، کوئی اور قافلہ اس کو پسند ہے، جا سکتا ہے، کوئی فکر نہیں، لیکن ہم نے تو اسی قافلے کو
کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مرتے دم تک اس قافلے کا حصہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو آپ اپنے اس کام کو ضرور جاری و ساری رکھیں، اور جماعت روحانی طلبہ جماعت کی جو خدمات ہیں ان سے ہمیں بڑی توقعات ہیں۔ نہ صرف وہ خود تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے، جس طرح یہاں تعلیم لکھا ہوا ہے تو تعلیم کے ساتھ ہنر بھی ہے، جس کے بارے میں ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں، تعلیم اور ہنر۔ تو ہمارے نوجوان ہنر بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، نوجوانی سے، نو عمری سے۔ تو یہ تو ایک لمبا موضوع ہو جائے گا، اس پر مختصراً یہ عرض کی جا رہی ہے کہ آپ نوجوانوں نے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا ہے۔ پلمبنگ سیکھیں، کارپینٹری سیکھیں، سلائی کا کام سیکھیں، الیکٹریشین کا کوئی چھوٹا سا کام کوئی نہ کوئی ضرور سیکھیں، اور ساتھ میں علم حاصل کریں۔ اور کوئی بھی ہنر کا آنا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کمیوں کا کام ہے، نہیں، ہنر والا بادشاہ ہے، وہ کمی نہیں ہے۔ جس کے پاس ہنر ہے وہ بادشاہ ہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، بھوک سے نہیں مرے گا۔ تو انشاءاللہ یہ نوجوان اس میدان میں آگے بڑھیں گے، اور جہاں جتنی جماعت اسلامی المسلمین کی اس گوجرانوالہ ڈویژن میں برانچز ہیں، تو ہر برانچ جماعت اسلامی المسلمین کی، اس میں روحانی طلبہ جماعت کی برانچ ضرور بننی چاہیے۔ اس میں ہمیں خلفائے کرام کا تعاون چاہیے، جماعت اسلامی المسلمین کا تعاون چاہیے، جمعیت علماء کا تعاون چاہیے، اور روحانی طلبہ جماعت کے نوجوانوں کا شوق اور رابطہ کرنا اور گزارش کرنا کہ صحیح ہمیں یہاں برانچ بنانی ہے۔ تو جو بھی زون 1 زون 2 کی برانچز اس مرتبہ نظر آئی ہیں، دوبارہ ہمیں یہ برانچز اگر 10 ہیں تو یہ 20-30 تک ہمیں چاہیے، اگر 20 ہیں تو 40 تک چاہیے۔ تو فیصل آباد والے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، لاہور والے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو مجھے آج اس کو یاد ہے، دوست ہم سفر کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، تو دوستوں نے کہا کہ لاہور میں صرف ایک برانچ ہے، اب ماشاءاللہ اس کے کتنی برانچز ہیں؟ یہ 50 سے زیادہ برانچز ہیں۔ اچھی طرح یاد ہے، ہم سفر کر کے آ رہے تھے، اس میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے کہیں فیصل آباد سے یا کہیں، بھائی کتنی برانچز ہیں؟ تو کہا گیا صرف ایک برانچ ہے۔ تو لاہور والے 50 تک پہنچے تو گوجرانوالہ والے کیوں پیچھے رہیں گے؟ ماشاءاللہ وہ تو زیادہ تگڑے ہیں اور زیادہ پہلوان ہیں اور زیادہ باہمت ہیں، تو لاہور والے اپنا جو ہے وہ کمر کس لیں، یہ پہنچیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اور فیصل آباد والوں سے بھی انشاءاللہ، آپ کا سیالکوٹ کے ہمارے دوست ہیں، گوجرانوالہ کے ہیں، اسلام آباد کے دوست ہیں، چکوال کے دوست ہیں، سرگودا کے دوست یہاں نظر آئے، وہ بڑی مسرت ہوئی سرگودا کے دوستوں کو دیکھ کر، خشاب کے دوستوں کو دیکھ کر۔ ان سب علاقوں میں دوبارہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ وہاں کام بڑھ گیا ہے۔ ہماری دعائیں ہیں، اور ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں آپ توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ خیال اور توجہ سے ہوگا، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ مرشد کا تصور کریں، وہ فیض آنا شروع ہو جائے گا، اور ذکر بھی آپ کا کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ہم سب نماز کی پابندی کریں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، محبت، صحبت، ادب، نسبت اور رابطہ رکھیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کا معاملہ کریں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے دوستوں کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، آپ کے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی بہتر سے بہترین تعلیم حاصل کریں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علم کا حصول مسلمان مردوں پر بھی لازم ہے، مسلمان عورتوں پر بھی لازم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علم میرا ورثہ ہے، تو یہ ہمارے لڑکوں کو بھی ملے اور لڑکیوں کو بھی ملے۔ قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں، اور پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی کی اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیں، ان کو پیار اور شفقت سے رکھیں۔ ہمیشہ عرض کی گئی ہے کہ ہر دوست نے ایک کھانا اپنے خاندان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مل کر کھانا ہے، اور بچوں کو موقع دینا ہے کہ وہ گفتگو کریں اور ہم ان کی باتیں سنیں۔ کبھی بھی ان کو احساس کمتری میں مت ڈالیں، یہ کیا بات کر رہے ہو، جو بھی بات کر رہے ہیں آپ سنیں، اور ان کو آپ بھی اچھی باتیں بتائیں۔ تو گھر کا ماحول، جب میاں بیوی کی آپس میں محبت ہوگی، اتفاق ہوگا، تو بچوں پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔